أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ سورۃ المائدہ آیات 36 اور 37۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ، کفروا، کافر ہوئے، کفر کیا۔ کفر یکفر کو معنی انکار کرنا ہے، تو جن لوگوں نے بھی انکار کر دیا، کفر کیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، رسولوں کو جھٹلایا، آخرت پر ایمان نہیں لائے، مختلف قوموں میں مختلف جرائم اور مختلف کفر کے طریقہ کار، کسی نے سرے سے اللہ کا ہی انکار کر دیا، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور یہ کہہ دیا کہ ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر گردش ایام، اور بعض نے اللہ تعالیٰ کو تو مانا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک کر بیٹھے، جس طرح یہود و نصارہ کے بارے میں ہم نے بارہا یہ بات جانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا جسے آگ والوں میں سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، اگر زمین میں جو بھی چیز ہے تمہاری ہو تو کیا تم اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم سے اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ جب تم آدم کی پشت میں تھے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یعنی یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، مگر تم نے یہ بات نہ مانی، تو اس لیے فرمایا لو اگر ان لہم، یقیناً ہو ان کے لیے، ما فی الارض، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، یعنی کافروں کے پاس روز قیامت پوری جو دھرتی، پوری زمین کی ملکیت ہے ان کی ہو جائے، اور زمین میں جو کچھ ہے سب چیزوں کے مالک اور وارث وہ بن جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی جیسا، مثل وَمِثْلَهُ، اور اسی جیسا، یعنی جتنے زمین میں ہے اس جتنا اور بھی، مَعَهُ اس کے پاس ہو۔ اب یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، اب اگر وہ یہ چاہے لیفتدوا بہ، کہ وہ فدیہ دے دیں، بہ اس کو، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں، ما تقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، منہم ان میں سے، یعنی روز قیامت انسان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کہ انسان یہ چاہے کہ میں کچھ دے کر چھڑا لوں گا، یا مجھے کوئی بخشوا لے گا، یا میری کوئی سفارش کر دے گا، تو یہ سارے معاملات وہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ ہر معاملے کے لیے الگ سے شرائط موجود ہیں، ان شرائط پر پورا اترنے کے بعد ہی معاملات ہوں گے، لیکن جس شخص نے کفر کیا ہے اس کے لیے نہ شفاعت ہے، نہ فدیہ ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی عمل اس کے کام آنے والا ہے۔ اس لیے روز قیامت کی جو کیفیت ہے، آج انسان اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حق مارتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، قتل تک کر دیتا ہے، لیکن روز قیامت انسان کی کیفیت کیا ہوگی کہ کائنات، اس زمین کی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا فدیے میں دے دے، اگر میرے پاس یعنی سب کچھ ہو پھر بھی میں یہ فدیے میں دے دیتا، لیکن مجھے اس عذاب سے بچا لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا ما تقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہوگا، علیم، دردناک، انتہائی دردناک قسم کا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ارادہ یریدو،
ان یخرجوا کہ نکل جائیں، من النار آگ سے، آگ سے نکلنے کی خواہش ہوگی ان کو، وما ہم بخارجین اور حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے، منہا اس میں سے، کیونکہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا اب ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ آیت خاص ہے کافروں کے بارے میں ہی، وگرنہ جو لوگ مسلمان ہیں اور گنہگار ہیں تو صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انہیں گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جس طرح سورہ حج کی آیت نمبر 22 میں بھی اس کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال کافروں کے لیے ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لیے فرمایا وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہوگا، مقیم قائم رہنے والا، نہ ختم ہونے والا۔ تو یہ منظر ہے قیامت کا جو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں بیان فرمایا ہے کہ انسان فدیہ دینا چاہے تو فدیہ بھی قبول نہیں، سب کچھ دے دے تو بھی قبول نہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے، اور یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جنت اور جنت میں بھی اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ